اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ احباب سے میں گزارش کروں گا، حرکات میں سے یہ جو آخری سبق ہے ہمارا پیش، سبق نمبر 5، تختی نمبر 5 یا سبق نمبر 5، اس کو تجوید و قرات کے اصولوں کے مطابق اور حرکات کے فرق کے ساتھ اس کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آج کا جو سبق ہے وہ آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ آ سکے۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے تختی نمبر 5، جو کہ پیش کے مطابق ہے، لیسن نمبر 42 پارٹ نمبر 3۔ ہم آواز حروف کے ساتھ اس کو ہم پڑھنا سیکھیں گے، جو کہ 2 لائنوں پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ ہم جو پچھلے جو 2 سبق ہیں ان کی ہم دہرائی بھی کرتے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے حرکات کی اقسام یا حرکات۔ حرکات کی بیٹا 3 اقسام ہوتی ہیں۔ حرکات کی 3 اقسام ہے، کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے نمبر 1 فتح یعنی زبر، فتح یعنی زبر۔ نمبر 2 کسرہ یعنی زیر، اور نمبر 3 دمہ یعنی پیش۔ حرکت کی جمع کو بھی حرکات کہتے ہیں، اور زبر زیر پیش کو بھی حرکات کہتے ہیں، اور فتح کسرہ دمہ کو بھی حرکات کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی 3 اقسام بھی آپ کہہ سکتے ہیں، 3 حرکات بھی آپ اس کی کہہ سکتے ہیں۔ اب ان کی آواز اور لمبائی اور پڑھنے کے طریقے کو جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ فتح یعنی زبر کی آواز موٹی ہوتی ہے، کسرہ یعنی زیر کی آواز باریک ہوتی ہے، دمہ یعنی پیش کی آواز گول ہوتی ہے۔ تو ان کی لمبائی کیا ہے؟ لمبائی بیٹا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم اس کو کس انداز سے پڑھ سکتے ہیں۔ تینوں حرکات سے مراد زبر زیر پیش، تینوں حرکات کی جو لمبائی ہے وہ آدھے الف کے برابر ہے۔ تینوں حرکات کی لمبائی کیا ہے؟ آدھے الف کے برابر ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ حرکات کو آدھے الف کے برابر بغیر کھینچے اس کو جلدی ادا کرتے ہیں، اس میں جھٹکا نہیں ہم لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ حرکات کو آدھے الف کے برابر بغیر کھینچے جلد ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیٹا متحرک۔ متحرک کا جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ حروف مفردات کے کسی بھی حرف پر زبر زیر یا پیش کی حرکت ہو تو اسے متحرک کہتے ہیں۔ حروف مفردات کے کسی بھی حرف پر زبر زیر یا پیش کی حرکت ہو تو اسے متحرک کہتے ہیں، جیسا کہ یہ دیکھ لیں، با کے اوپر زبر ہے، با کے نیچے زیر، اور با کے اوپر پیش۔ اب تینوں کو مشترک کہیں گے تو اس کو ہم جو نام دیا ہے وہ ہے متحرک۔ تو ان تینوں میں سے کسی کو بھی ہم متحرک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں متحرک کا حصہ ہے، تینوں متحرک کے اندر ہی آتے ہیں۔ اگر مخصوص کرے زبر زیر پیش کو تو ان کی پھر مزید اقسام بنتی ہیں، ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بیٹا مفتوح۔ مفتوح کسے کہتے ہیں؟ جس حروف مفردات پر صرف زبر کی حرکت ہو، جس حروف مفردات پر صرف زبر کی حرکت ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، یعنی کہ زبر والا حرف، جیسے با زبر با۔ اس کے بعد ہے مکسور۔ مکسور کسے کہتے ہیں؟ جس حروف مفردات کے نیچے صرف زیر کی حرکت ہو اسے مکسور کہتے ہیں، جیسے با زر بھی، اور یہ مخصوص حرکت ہے۔ اس کے بعد ہے مدموم۔ مدموم کسے کہتے ہیں؟ جس حروف مفردات پر صرف پیش کی حرکت ہو، جس حروف مفردات پر صرف پیش کی حرکت ہو اسے مدموم کہتے ہیں، جیسے با پیش بو، جیسے با پیش بو، اور یہ مخصوص حرکت ہے پیش کی تو اس کو مدموم کہتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا یہ اس کی مزید معلومات ہیں، چونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے متشابہ صوت حروف۔ متشابہ صوت حروف کے مزید نام ہے وہ بھی میں نے یہاں پر مینشن کر دی ہیں۔ اس کا ایک نام ہے متشابہ صوت حروف، اور دوسرا اس کا نام ہے قریب الصوت، اور تیسرا اس کا نام ہے ہم آواز حروف۔ تینوں میں سے کوئی نام بھی پکار سکتے ہیں اور ان کی جو ڈیفینیشن ہے ان کا جواب ایک ہی آئے گا۔ متشابہ صوت حروف یا قریب الصوت یا پھر ہم آواز حروف کسے کہتے ہیں؟ اب اس کی ہم ڈیفینیشن کو جانتے ہیں۔ ایسے حروف تہجی یا حروف مفردات ایک ہی بات ہے، کیونکہ حروف مفردات کے بھی 2-3 نام ہیں، ان کو ہم حروف تہجی بھی کہتے ہیں، حروف مفردات بھی کہتے ہیں، حروف ہجا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے مختلف نام ہیں، ان ناموں کا جواب ایک ہی ہے۔ ایسے حروف تہجی، کیونکہ یہاں پر میں نے نام تھوڑا سا چینج کیا کیونکہ ہم پیچھے حروف مفردات کے نام کے ساتھ ہم پڑھتے آئے ہیں، تو یہاں پر میں نے سوچا کہ یہاں پر اس کا جو دوسرا نام ہے اس کو بھی ذکر کر دیا جائے۔ تو ایسے حروف تہجی جن کی آواز
آپس میں ملتی جلتی ہے ان کو متشابہ صوت حروف یا قریب الصوت حروف یا ہم آواز حروف کہتے ہیں۔ تو ان کا ایک نام لے کے بھی آپ بتا سکتے ہیں، تینوں نام بھی بتا سکتے ہیں آپ۔ دوبارہ ہم پھر ریپیٹ کرتے ہیں، ایسے حروف تہجی جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے، دوبارہ ان کا نام آگے ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ جواب اس کا اتنا ہی ہے کہ جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہو ان کو متشابہ صوت حروف یا قریب الصوت حروف یا ہم آواز حروف کہتے ہیں۔ صوت کا معنی کیا ہے؟ صوت کا معنی ہے آواز۔ صوت کا معنی کیا ہے؟ آواز۔ صوت کا معنی آواز ہے۔ اور ان حروف کی تعداد کیا ہے؟ یعنی کہ متشابہ صوت حروف جو ہے جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، ان حروف کی تعداد کیا ہے؟ تعداد کے لحاظ سے یہ 16 حروف یعنی کہ 16 حروف ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے یہ تعداد میں 16 یعنی 16 حروف ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ان کو ہم دوہرا لیتے ہیں۔ تا، او، ان کا فرق جاننا بیٹا بہت ضروری ہے۔ میں پڑھ کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ دوہرائیں گے تو آپ کو اس کا فرق واضح ہو جائے گا۔ تا، او، ثا، سین، صاد، حا، ہا، ضاد، دال، ذال، زا، ظا، عین، حمزہ، قاف، قاف، کاف۔ تو پیارے بچوں یہ ہم آواز حروف تھے جن کو ہم نے ایک بار ریپیٹ کیا تاکہ الفاظ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ پیارے بچوں ہم اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے جو ہم پچھلے جو 2 اسباق ہیں ان کی ہم ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جتنا ہم پیچھے سے اس کو دہرائی کریں گے یعنی اس کی پریکٹس کریں گے تو ہمارے لیے پڑھنا آسان ہوتا جائے گا۔ ہماری جو تختی نمبر ہے وہ ہے 5، تختی نمبر 5 یا 5، یہ پیش کی جو حرکت ہے اس کو ہم پڑھنا سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم جو ان کی جو دوسری حرکات ہیں وہ بھی ہم نے سامنے رکھی ہوئی ہیں تاکہ ہمیں پڑھنے میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا یہ پیارے بچوں جو ہماری تختی نمبر 5 ہے پیش، جو کہ ہم حروف مفردات کے ساتھ ہم اس کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جو دوسری بقیہ حرکات ہیں ان کی بھی ساتھ ساتھ ہم پریکٹس کرتے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے ہم ان کی دہرائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا آج کا جو سبق ہے ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش ثو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، زا پیش زو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش دو، او پیش او، ظا پیش ظو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو، یا پیش یو۔ تو پیارے بچوں یہاں تک تو تھا ہمارے پچھلے جو 2 سبق ہے ان کی دہرائی۔ تو اب ہم آج کا جو سبق ہے جو کہ ہم آواز حروف پر مشتمل ہے، 2 لائنیں ہیں اور 16 حروف ہیں، ان کو ہم پڑھ کر اس کی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ اس کو ہمیں پڑھنا بھی آ سکے۔ تا پیش تو، او پیش تو، تا پیش تو، او پیش تو، تا پیش تو، او پیش تو، ثا پیش ثو، ثو، ثا پیش ثو، سین پیش سو، صاد پیش سو، ثا پیش ثو، سین پیش سو، صاد پیش سو، ثا پیش ثو، ثا پیش ثو، سین پیش سو، صاد پیش سو، حا پیش حو، ہا پیش ہو، حا پیش حو، ہا پیش ہو، حا پیش حو، ہا پیش ہو، ضاد پیش دو، دال پیش دو، ضاد پیش دو، دال پیش دو، ضاد پیش دو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، ذال پیش ذو، زا پیش زو، ظا پیش ذو، ذال پیش ذو، زا پیش زو، ظا پیش ذو، عین پیش عو، حمزہ پیش او، عین پیش عو، حمزہ پیش او، عین پیش عو،
حمزہ پیش او، قوف پیش قو، کاف پیش کو، قوف پیش قو، کاف پیش کو، قوف پیش قو، کاف پیش کو۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق تھا یہی تک تھا۔ امید کرتے ہیں آپ نے میرے ساتھ اس کو دہرایا ہوگا۔ تو بار بار بیٹا آپ اس کی ریڈنگ کرتے رہے، بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں، جہاں پر کنفیوژن ہوتی ہے وہاں پر اس کو بار بار اس کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کی آپ پریکٹس کریں، یہ زبان پر اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنے میں آسان ہو سکے، زبان پر پختہ ہو جائیں۔ تو جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی، اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی کرتے جایا کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے، سیکھنے میں کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے لیسن نمبر 43 پارٹ نمبر 1، دو زبر کو ہم پڑھنا سیکھیں گے اور اس کی بھی ہم اسی طرح معلومات کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کے اندر بھی کوئی پرابلم نہ رہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم